الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 95 تا 96 آپ احباب کے سامنے تلاوت. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: لا یستوی القاعدون، برابر نہیں ہو سکتے بیٹھنے والے، من المؤمنین، مومنوں میں سے، غیر اولی الضرر، جن کو کوئی ضرر نہیں، والمجاہدون، اور جہاد کرنے والے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کہ جنہوں نے جہاد کیا، بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مالوں کے ساتھ، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں کے ساتھ. فضل اللہ نے فضیلت دی ہے، مجاہدین، جہاد کرنے والوں کو، بِأَمْوَالِهِمْ، جو جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں کے ساتھ، قاعدین، بیٹھنے والوں پر، درجہ، درجے کے اعتبار سے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک سے اللہ نے وعدہ کیا ہے بھلائی کا. وَفَضَّلَ اللَّهُ، اور اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، مجاہدین، جہاد کرنے والوں کو، علی القاعدین، بیٹھنے والوں پر، اجرا عظیما، بہت بڑے اجر کی. درجات منہ، اللہ کی طرف سے درجے ہیں، ومغفرۃ، اور بخشش ہے، ورحمہ، اور مہربانی ہے، وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالی بہت زیادہ بخشنے والے، مہربانی فرمانے والے ہیں. غزوہ تبوک
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت نبوی کے بعد تقریباً 9ویں سال پیش آیا۔ غزوہ تبوک ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 9ویں سال پیش آیا، اور یہ غزوہ جو تھا یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ ایک تو سفر بہت طویل تھا، رومیوں کے خلاف جہاد تھا، اور شدت کی گرمی تھی۔ سفر بھی طویل، گرمی بھی شدت کی، اور رومیوں کے خلاف جہاد، اور موسم ایسا تھا کہ جن پر پھل پک رہے تھے، کھجوروں پر پھلوں کے پکائی کا موسم تھا، اور شدت کی گرمی تھی۔ اس قدر گرمی تھی اور اس قدر طویل سفر تھا کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین اس سفر میں بعض صحابہ کے پاؤں کے چمڑے اتر گئے چلنے کی بنا پر، گرم ریت پر چلنے کی بنا پر پاؤں کے چمڑے اتر گئے، اور ناخن اتر گئے۔ چمڑے بھی اترے، ناخن بھی اترے، اور بعض صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین تو مارے پیاس کے بے ہوش ہی ہو گئے، اور کہنے لگے حل من معکم من ماء، کیا تم میں سے کسی کے پاس پانی ہے تو ہمیں پانی پلائے۔ تو ایسی نوبت آئی اس غزوے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کو حکم دیا کہ اونٹ ذبح کرو، اور اونٹ کو ذبح کر لینے کے بعد اس کی اوجھڑی کو نچوڑ کر پھر اس میں سے جو پانی نکلے اسے پلاؤ۔ تو حالت اضطراری میں اس کی اجازت ہے کہ جان بچ جائے۔ اس قدر پانی شدت پیاس کا معاملہ تھا حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ساتھ۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو مدینہ میں رہتے ہوئے تمہارے ساتھ برابر کے ثواب میں شریک ہے، تمہارے ساتھ برابر کے اجر میں، ثواب میں، اس جہاد کی نیکی میں برابر کے شریک ہیں۔ تم میں سے بعض ایسے مسلمان مدینہ میں موجود ہیں۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تو شدت گرمی کی بنا پر، سفر کے طول ہونے کی بنا پر قدموں سے چمڑیاں اتر گئی، ناخن اتر گئے۔ تو مدینہ میں ایک طرف وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مدینے میں، اور انہوں نے نہ ہمارے ساتھ سفر کیا، نہ جہاد کیا، نہ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ برابر ثواب میں کس طرح شریک ہو سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبسہم العذر، کہ ان کو عذر نے روک دیا، ان کو عذر نے روک دیا، کہ ان پیچھے رہ جانے والوں میں بعض ایسے ہیں جو اپاہج ہیں، لنگڑے ہیں، بعض ایسے ہیں جو بیمار ہیں، بعض ایسے ہیں جو اندھے ہیں۔ ان کی بھی تمنا تھی، جذبہ تھا کہ ہم جہاد میں شریک ہوں،
اور اس نیکی سے، اس اجر سے ہم لوگ محروم نہ ہوں۔ تو ان میں بھی یہ جذبہ تھا، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے مدینہ میں بیٹھنے کے باوجود ان کو اتنا ہی اجر عطا فرمایا ہے جتنا کہ تم لوگوں کو میدان جہاد میں نکلنے کا ملا ہے۔ تو اچھی نیت کر لینے کی بنا پر چاہے وہ کام نہ بھی ہو تو اللہ رب العزت اس کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اچھے کام کی نیت کر لینے کی بنا کر میں یہ کام کروں، جذبہ ہے، لیکن کوئی عذر ایسا مانے آ گیا کہ چاہتے ہوئے نہیں کر پا رہا، تو اللہ رب العزت اسے اس نیکی کے کر لینے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، نیکی کی نیت کرے تو ثواب، اگر نہ بھی کر سکے نیکی کو تو مل جاتا ہے، اور گناہ کی نیت کرے جب تک گناہ کرتا نہیں اس وقت وہ لکھا نہیں جاتا۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے اپنے بندوں پر، یا اللہ رب العزت کا کرم ہے اپنے بندوں پر، احسان ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں کہ جس شخص نے کہ جہاد کا موقع ہے اور جہاد کرنے کی نیت نہیں کی، جذبہ نہ آیا، شوق نہ آیا اور نیت بھی نہیں کی، تو فرمایا یہ نفاق کی موت مرا ہے۔ جب مرے گا تو نفاق کی موت مرے گا، منافق کی موت مرے گا۔ اور پھر ایک روایت میں فرمایا کہ مردار موت مرے گا۔ جب اس کو موت آئے گی تو مردار موت آئے گی۔ تو جس کے دل میں کبھی جہاد کرنے کا داعیہ پیدا نہ ہوا، شوق پیدا نہ ہوا، ارادہ پیدا نہ ہوا، جہاد کرنے کی نیت اس کے دل میں نہ آئی، تو ایک روایت میں نفاق کی وعید آئی کہ نفاق کی موت مرے گا، اور ایک روایت میں مردار کی وعید آئی کہ مردار موت مرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اور پھر ایک روایت میں فرمایا کیا جس نے نیت کی اور نیت کر لینے کے بعد شریک نہ ہو سکا، جہاد ہو رہا ہے، جہاد کا موقع ہے، اور لیکن وہ شریک نہ ہو سکا، اور نیت تھی، جذبہ تھا، جنون تھا، اور بستر پر موت آ گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص جس شہداء میں اس کا شمار ہوگا، یعنی مجاہدین میں اس کا شمار ہوگا کل قیامت کے دن۔ اللہ رب العزت اس کو مجاہدین میں سے اٹھائیں گے، شہداء میں سے اٹھائیں گے، کہ جو جہاد کرتے ہوئے میدان جہاد میں جن کو شہادت کا مرتبہ مل گیا، تو اللہ رب العزت اس بستر پر مرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے، اتنا ہی ثواب عطا فرمائیں گے، اور مجاہدین میں اس کا شمار عطا فرمائیں گے کہ جس کے دل میں جہاد کا جذبہ آیا، نیت آئی کہ مجھے موقع ملا تو میں جہاد ضرور کروں گا، لیکن کسی عذر کی بنا پر کر نہ سکا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک طرف ہے وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ، اور ایک طرف ہے وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کر رہے اور انہیں عذر بھی کوئی نہیں ہے، نہ وہ لنگڑے ہیں، نہ وہ اندھے ہیں، نہ وہ بیمار ہیں، نہ ہی یعنی عذروں میں سے کوئی عذر ان کو درپیش نہیں ہے، بغیر عذر کے گھروں میں بیٹھے ہیں، جہاد نہیں کر رہے، جبکہ جہاد کا موقع ہے، شوق نہیں پیدا ہو رہا اور دل میں داعیہ نہیں پیدا ہو رہا، تو اللہ رب العزت فرما رہے مجاہد اور اس گھر میں بغیر عذر کے بیٹھنے والا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مجاہد کو اللہ رب العزت نے جو اجر عطا فرمایا ہے، اس گھر میں بیٹھنے والے کو جس کو کوئی عذر نہیں ہے اور جہاد کا شوق اور جذبہ اور داعیہ پیدا نہیں ہو رہا، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو، ایسے مجاہدین کو جو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، بیٹھنے والوں پر درجات عطا فرمائے، فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور پھر فرمایا دونوں ہی ایمان والے ہیں، ایک گھر میں بیٹھنے والا بھی اور جہاد کرنے والا بھی،
تو اللہ رب العزت نے دونوں کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے. بھلائی تو ضرور ملے گی ایمان والے کو ایمان کی بدولت، اور جہاد کرنے والے کو ایمان کے بعد جہاد کی بقدر تو اسے فضیلت ضرور ملے گی، لیکن برابر مجاہد اور غیر مجاہد جس کے دل میں داعیہ پیدا نہ ہوا اور جہاد کے لیے نہیں نکلا، بغیر عذر کے، عذر بھی کوئی نہیں ہے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ، اللہ رب العزت نے جہاد کرنے والوں کو، بیٹھنے والوں پر، گھروں میں بیٹھنے والوں پر اجرًا عظیما، بڑے اجر کی فضیلت عطا فرمائی. درجات منہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے درجے ہیں، ومغفرہ اور بخشش ہے، ورحمہ اور مہربانی ہے، وکان اللہ غفورا رحیما اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے مہربان ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد کرنے کا شوق عطا فرمائے.